بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے خط لکھا ہے جناب نوید احمد صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اب طلاق کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں؟ نوید صاحب، یقیناً یہ بات قابل افسوس ہے اور اس پر پریشان ہونا چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ طلاق کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اخبارات کے ذریعے سے اور مختلف عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، لیکن اس تناسب کے بڑھنے کے اسباب کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ طلاق کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو 2-3 ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جن کی طرف سے ہم نے توجہ ہٹا دی اور وہ سبب بنا طلاقوں کے اضافے کا۔ ایک زمانے تک ہمارے ان علاقوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو چلتا تھا تو اس میں بڑے افراد موجود ہوا کرتے تھے، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان کے بزرگ افراد، اور وہ ایک خاندان جو کسی ایک جگہ پر رہا کرتا تھا اس میں اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا کہ اگر کہیں کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس سے خاندان کے اندر کوئی ناچاکی، کوئی ناراضگی، کوئی خرابی وجود میں آ رہی ہے تو بڑے بزرگ فوراً اس میں شریک ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کر ان معاملات کو سدھار لیا کرتے تھے، اور یہ عمل اب بھی بہت سارے خاندانوں میں ہے۔ کسی بھی جگہ جہاں کچھ انسان بستے ہوں اور رہتے ہوں ان کے درمیان میں کسی بات کا اختلاف ہونا یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے اور غیر فطری عمل نہیں ہے، یہ فطرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ لیکن فطرت میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ انسان مختلف مزاج رکھنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، وہاں یہ بھی فطرت کا حصہ ہے کہ کچھ سلجھانے والے افراد، کچھ بات کو بنانے والے افراد موجود ہوتے ہیں اور اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں، اس فساد کا تدارک کر لیتے ہیں، اس مشکل کا علاج کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خاندان بسا رہتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو جلد بازی کی صورت میں فیصلہ ہونے والا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، اور بہت اچھا کیا کہ ہمارا خاندان بچ گیا، ہمارے بچے مشکلات سے بچ گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اب چونکہ خاندان بکھرے، روزی رزق کی تلاش میں لوگوں کو دوسرے شہروں میں جا کے رہنا پڑتا ہے، اب بالکل ایک انفرادی قسم کی زندگی کہ میاں بیوی ہیں وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہیں، خاندان سے الگ ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، کبھی کبھار آنا جانا ہے، ناچاکی ہوئی تو کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں، اور پھر اس کو بڑھانے والے البتہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاں کوئی ناچاکی ہوئی تو اس ناچاکی کا علاج کم ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم مل کر رہ رہے ہو یا الگ الگ رزق کی تلاش میں مختلف علاقوں میں رہ رہے ہو، دونوں صورتوں میں اگر کبھی ناچاکی ہو جائے تو اس کا ایک فطری طریقے سے علاج کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ ایک طریقہ اور پروسیجر بتایا ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی میں اختلاف ہو تو وہ آپس میں مل کر ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپس میں لڑنے کے بجائے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اپنے اپنے دلائل پیش کیے جائیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی، قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جہاں بھی فریقین ایک دوسرے کی بات کو سننے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں معاملہ سدھر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور آرگومنٹ جو ہے اس کو پسند ہی نہ کرے تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ایسے افراد کے ذریعے سے اس ناچاکی اور ناراضگی کو بڑھانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کھلے دل سے اس بات پر اچھے طریقے سے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اگر میاں کی طرف سے بات غلط ہے تو اسے بیوی کی بات کو مان لینا چاہیے، اگر بیوی کی طرف سے بات غلط ہے تو پھر یقیناً بیوی کو اپنی غلط بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو بھی غلطی پر ہے
آپس میں گفتگو کے ذریعے سے اگر اس کا علاج تلاش کر لیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسری بات کہ اگر ان کی باہمی گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو پھر وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کو اس بات کی اطلاع دیں کہ جناب اس طرح کے معاملات بگڑ رہے ہیں، آپ اس میں مداخلت کریں اور ان معاملات کو سلجھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس وجہ سے خاندان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو، یا جو دوست احباب ہیں ان کو اس میں شریک کیا جائے تاکہ معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ اور اگر پھر بھی معاملات جو ہیں وہ سدھر نہیں پا رہے اور شدت اختیار کر گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تیسرا طریقہ بتایا کہ خاندان یہ نہیں ہے کہ زبردستی سے اسے جوڑ کے رکھا جائے، چاہے ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، مار پٹائی ہوتی ہو، لیکن طلاق نہیں دینی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اچھے طریقے سے رہو اور یا پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، اور اچھے طریقے سے الگ ہونے کے لیے بھی باقاعدہ ایک پروسیجر بتایا گیا، اور وہ یہ کہ میاں اس مشکل گھڑی میں باقاعدہ اطلاع دے کر اور کچھ لوگوں کو شامل بھی اگر کر لے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، اور اگر شامل نہیں کرنا چاہتا، اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہے اور باہمی طور پر اس کو سلجھانا چاہتے ہیں وہ لوگ، تو پھر ایک طلاق دے کر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے۔ لیکن یہ علیحدگی کلی علیحدگی نہیں ہوگی، وہ خاتون اسی گھر میں رہے گی اور اسی جو ہے وہ طریقے سے رہے گی، البتہ ان کے ازدواجی تعلقات نہیں ہوں گے۔ اور یہ عمل اس نے جب کر لیا تو پھر اسے انتظار کرنا چاہیے 1 ماہ تک، اور مزید 3 ماہ تک بھی انتظار کر سکتا ہے، یعنی ایک خاص مدت جو اس کی عدت کی مدت ہے وہ اگر انتظار کرے تو پھر اس کے بعد بات بن جائے اس دوران تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بات نہ بن سکے اور رجوع نہ ہو سکے تو پھر دوسری طلاق دے دے، اور دوسری طلاق کے بعد بھی اسے اپنے پاس ہی رکھے، اسے گھر سے نہ نکالے اور نہ ہی خاتون گھر سے خام خواہ بھاگنے کی اور جانے کی ضرورت محسوس کرے، سوائے اس کے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہوں کہ جس میں اس خاتون کا گھر میں رہنا جو ہے وہ مناسب نہ ہو یا وہ ممکن نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کم از کم دوسری طلاق کے بعد بھی انتظار کرنا چاہیے، اور 1 ماہ کے گزرنے کے بعد پھر بھی اگر بات نہیں بن رہی تو پھر تیسری طلاق دے کر علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ 1 طلاق دے دی جائے، اور 1 طلاق کے بعد جب مدت گزر جائے وہ عدت کی اور وہ جو وقت جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ وقت گزر جائے تو بس اس کو گزرنے دیا جائے، اور وہ وقت گزر جانے کے بعد وہ خاتون آزاد ہے کلی طور پر، وہ اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے، میاں کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے تو میاں کر لے، اور اس طریقے سے وہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر خاتون نے اس 1 طلاق کے بعد کہیں شادی نہیں کی، بس ناراض ہو کر الگ ہو گئے، اور اس علیحدگی کے بعد اب وہ مدت بھی گزر چکی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب اس کے بعد جتنی بھی مدت اور گزر رہی ہے تو اسی طریقے سے گزارا جائے۔ اگر تو خاتون کہیں شادی کر لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں اس طرح کی نوبت نہیں آ رہی، اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اس مرحلے میں طلاق کی نوبت آ گئی کہ جس کے بعد خاتون بھی کہیں شادی کے لیے موقع نہیں پا رہی اور شادی ہو بھی نہیں رہی، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، چاہے وہ کئی سال گزر جائیں، کسی بھی وقت وہ خاتون اگر واپسی اختیار کرنا چاہتی ہے اور دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو دونوں واپس آئیں گے اور ایک نیا نکاح کر کے نئے حق مہر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ محفوظ اور اچھا طریقہ ہے۔ اس لیے طلاق کو روکنے کے کئی طریقے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک ہی وقت میں تینوں طلاق دے دینا یہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو یہ طلاق ہوتی ہی نہیں، لیکن جن فقہا کے نزدیک یہ طلاق ہوتی بھی ہے تو وہ بھی اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی ایسی ناچاکی ہو رہی ہو اسے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔